آج خداوند کے کلام میں سے ایک پیسج دیکھیں گے، پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، اس کا 9واں باب، اس کی 13 سے 15 آیت تک بائبل میں لکھا ہے، اس لیے جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابعداری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں، اس لیے تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے۔ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے تازگی اور برکت کو لے کر آئے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں جب کرسمس کے حوالے سے سوچ رہا تھا، کمنگ سنڈیز کہ آئندہ جو سنڈیز ہیں وی آر گونا ٹاک اباؤٹ کرسمس، مور اباؤٹ کرسمس، اور آپ گھروں میں جائیں گے، آپ اکٹھے کیرلز گائیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے اور خدا کے کلام کے متعلق بھی سنیں گے، اور آپ ہر جگہ پر کرسمس کے حوالے سے سنیں گے۔ کرسمس از اے ٹائم جب ہم ان تمام واقعات کو ریپیٹ کرتے ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے خداوند نے کیے، جو ہوئے، اور آج بھی ہم ان واقعات کو پڑھ کر سن کر تازگی لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں، اور ریویو ہوتا ہے ہمارا۔ کئی دفعہ ہم نئی چیز سیکھتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو میں جب ان دنوں سوچ رہا تھا، آئی تھنک موسٹ آف یو، آپ میں سے بہت سارے لوگ، بچے یا بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں، وہ گفٹس کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ دے تھنک اباؤٹ کہ فلاں کے لیے کون سا گفٹ خریدنا ہے، اور ابھی سے چیزیں سوچنا شروع کرتے ہیں، مالز کے چکر لگتے ہیں، مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو، لوڈ ونز کو اچھا گفٹ دیں اور جس سے وہ خوش ہو سکیں۔ ماں باپ بھی اس طرح سوچتے ہیں، بچے بھی کئی دفعہ ایسا سوچتے ہیں، لیکن یہ وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی سوچتے ہیں۔ بیان کر رہا ہوں کہ we thought about this، جس کو آپ پیار کرتے ہیں، آپ اس کی چوائس کے متعلق آپ ہر چیز کو سوچتے ہیں، میں نے اس کو گفٹ دینا ہے، میں کیا کروں کہ یہ خوش ہو سکے۔ جب میں یہ پیسج پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کرسمس کا آغاز کیوں نہ گفٹ کے ساتھ کیا جائے، اینڈ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ گفٹ جو خدا نے ہمیں دیا۔ کیوں نہ ہم اس بات کے متعلق غور کریں اینڈ تھنک اباؤٹ دا گفٹ، کیونکہ جو گفٹ ہم سوچتے ہیں، جو گفٹ ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہ ڈسکرائبیبل ہیں، ان کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہو۔ ایون آپ $1 بلین کا بھی گفٹ دو گے، یو کین ڈسکرائب، اٹس ویری ایکسپینسو۔ ملینز کا بھی ہوگا، یو کین ڈسکرائب۔ آپ کوئی بھی گفٹ کسی کو دیں گے، آپ ڈسکرائب کا مطلب ہے آپ اسے بیان کر سکتے ہیں، آپ اسے کھول سکتے ہیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو گاڑی گفٹ کرتا ہے، وہ اسے بیان کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے، مجھے یہ کلر پسند تھا۔ اگر آپ فائنینشل کسی کو گفٹ کرتے ہیں، وہ بیان کرے گا کہ دس از امیزنگ، یہ میری ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں کچھ ایسے گفٹس ہیں جو انڈسکرائبیبل ہیں، جن کو انسپیکیبل، ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم اس تحفے کے متعلق زیادہ بیان بھی کر سکیں۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس پیسج کی، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے کرنتھیوں میں جو پیسج آپ کے لیے پڑھا گیا ہے، یہ ہے جب پال کرنتھس کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے کہ ایک بہت ہی ویک چرچ تھا، جس کی کرنتھس کا جو چرچ ہے وہ بڑی ہیلپ کرتا ہے، اور انہوں نے سخاوت بہت زیادہ کر دی۔ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، جیب میں کچھ نہیں، پر دل بہت بڑا تھا۔ کئیوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ سو گیونگ کے لیے دل کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے، انکم کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔
ایک بیوہ جو ہیکل میں گئی، اس کے پاس وہ دمڑیاں تھی صرف، اور اس نے وہی جیب سے خالی کرتی، شاید وہ اسے ایک میکڈونلڈ ہی خرید سکتی، کوئی نہ کچھ تو خرید سکتی تھی ان پینیز کا، لیکن اس نے خالی کرتی، اور خداوند یسوع مسیح نے ایکنالج کیا اس کے دل کو، اس کی نیت کو، اور وہ کیا تھا؟ اس عورت نے سب سے زیادہ دیا ہے، باقیوں نے تو اپنے مال کی بہتات سے دیا کچھ نکال کے، پر جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہی دے دیا۔ تو سب سے بڑا جو گفٹ ہے وہ کون سا ہے جو ہماری زندگیوں میں مجھے اور آپ کو ملا؟ پال کرنتھس کی کلیسیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے ان کی خیرات، ان کی گیونگ کے حوالے سے، اور ان کو بتا رہا ہے۔ اور اگر آپ چیپٹر 8 سے پڑھتے چلے جائیں، 9 پڑھیں، تو وہاں پر شکر گزاری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا۔ چیپٹر 9 ورس 10 میں لکھا ہے، اور بائبل مقدس میں انکرج کرتا ہے۔ دس از دا منتھ جب آپ کو بہت سارے آپ کے رشتہ دار دوست بھی کال کریں گے، ان کی ضرورتیں بھی ہوں گی، کرسمس ہے، کچھ ایسے عزیز ہوں گے، دوست ہوں گے، کچھ ایسے ورکرز ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا۔ اینڈ آئی تھنک دس از دا ٹائم یو نیڈ ٹو شو یور جنرosity، کہ آپ اپنی جنرosity دکھائیں، ان کی مدد کریں۔ جو آج میرا ٹاپک ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ فائنینشیل گیونگ، اٹ از اباؤٹ دا گیونگ یو کی ناٹ ایکسپلین، وہ گیونگ جو خدا نے ہمیں دی۔ بائبل مقدس میں ایک شخص جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری جان کھا پی، تیری 7 پشتوں کے لیے بھی بہت ہے۔ خداوند کیا اسے کہتے ہیں؟ اے نادان، تو جانتا نہیں، تیری جان آج ہی تو اس سے طلب کر لی جائے۔ دولت ہمارے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، ہماری سیکیورٹی یسوع مسیح ہے۔ اور بائبل مقدس میں دوسرے کرنتھیوں میں جا کر جب پال بات کرتا ہے کلیسیا کے ساتھ، تو کہتا ہے شکر گزاری، پھر کہتا ہے جو نیت تمہارے اندر آئی دینے کی، اے پائیو تسی آپ ہی نہیں دے سکتے سو، اس نیت کو پیدا کرنے والا بھی یسوع ہے۔ آمین۔ پر نیت پیدا کس میں ہوتی؟ جس میں یسوع رہتا ہے، جس نے اپنے دل کے دروازے یسوع کے لیے کھولے ہیں، اور آگے جا کر اس بات کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اور خلاصہ کیا ہے؟ پراسی کیا بیان کرتا ہے اس کی، اور وہ بیان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے شکر خدا کا اس کی بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ اب وہ کس بخشش کی بات کر رہا ہے؟ That is important to know about this۔ کیا بخشش ہے؟ کس گفٹ کے متعلق بات کرتا ہے؟ ٹی وی میں ایڈورٹائزر آتے ہیں، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی جو ایڈ آئے گی وہ بتائیں گے یہ کام کرے گا، لیکن جو گفٹ کی بات پال یہاں پر کر رہا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اور جب میں پہلی بات جو میں اس میں دیکھ رہا تھا، تھینکس ٹو بی گاڈ، اگر ہم خداوند کی شکر گزاری صرف اس بخشش کے لیے ہی کریں تو ہماری زندگی ناکافی ہے۔ ہزاروں لاکھوں زندگیاں صرف شکر گزاری میں گر جائیں۔ اگر آپ صرف اس بات کے لیے سوچیں what you have received, why we are celebrating Christmas. Christmas is not about the gifting. ہاں خوش ہوتے ہیں، ضرور کریں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ اس ایک بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ضرور ایک دوسرے کو کریں، پر غریبوں کو ضرور دیں جو زیادہ مستحق ہیں، جن سے نہ ملنے کی توقع آپ کو ہوتی ہے، اور پھر اس گفٹ کا مزہ بڑا ہوگا۔ ان لوگوں کو کھلائیں جو مستحق ہیں، کیونکہ خدا نے ایسا کیا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ گریک ورڈ جب انڈسکرائبیبل میں دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے ان اٹریبل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناقابل بیان، جو بیان سے باہر ہو، جو چیز بیان نہ کر سکے۔ تو جو یہاں پر 15ویں آیت میں کہتا ہے
शुक्र खुदा का उसकी बख्शिश पर जो बयान से बाहर, इनडिस्क्राइबेबल, इनस्पीकेबल, हम बोल नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। सो 3 चीजें हम गौर करेंगे। पहली चीज, द गिफ्ट केम विद, दिस गिफ्ट वी हैव रिसीव ऑन क्रिसमस डे, जो दुनिया में जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये जो गिफ्ट रैप होके मेरे और आप तक पहुंचा, इसकी खुसूसियत क्या है, इसके अंदर कौन सी बरकत है? देयर आर मैनी, लेकिन 3 चीजें मैंने सिर्फ आज के लिए रखी। और पहली क्या है? अनमेजरेबल लव। इस गिफ्ट के अंदर प्यार और मोहब्बत छुपा हुआ है। तो आपको नजर आता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। अनमेजरेबल लव। जब आप उस गिफ्ट को देखते हैं, उस प्यार को देखते हैं, उस मोहब्बत को देखते हैं, आप उसको नाप नहीं सकते। आप अपने भाई के, बहन के, मां बाप के मोहब्बत को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दोस्तों की मोहब्बत को मेजर कर सकते हैं, दुनिया की मोहब्बत को मेजर कर सकते हैं, पर जो खुदा ने आपको प्यार भरा तोहफा दिया उसको मेजर ही नहीं कर सकते। और यह बात पॉल बयान करता है। वो किस जगह पे बयान करता है? एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 में बाइबल में लिखा है। अगर आप इफ्सियों के खत में देखें तो वहां पर पूरे पैसेज को आपको मौका मिले तो आप जरूर उसको पढ़िएगा, लेकिन मैं सिर्फ वर्स 19 आपके सामने रिसाइट करूंगा। यहां पर एक बड़ी बात उसने बयान की है। चैप्टर 3 वर्स 19 बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को, क्या लिखा है? मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। यहां पे क्या कहता है? जो जानने से बाहर है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लव ऑफ क्राइस्ट, अनमेजरेबल लव। आप बयान ही नहीं कर सकते उस प्यार को जो खुदा ने हमसे किया, जो यीशु ने मुझसे और आपसे किया। कई दफा मैं कई घरों में बच्चों से या अक्सर ऐसे पूछता हूं, यार लेट्स टॉक अबाउट जीसस, हु इज जीसस? तो कहते हैं नजात दहिंदा। मैं कहता हूं अच्छा, और फिर कई दफा थोड़ा सा क्वाइट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास यीशु के लिए बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं समझता हूं सिर्फ खुदा की मोहब्बत और यीशु के प्यार को इस जगह पर देखें तो यू शुड हैव मेनी वर्ड्स टू से अबाउट हिज लव। जब आप अपने प्यारे के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई लफ्ज लिखते हैं तो आप कार्ड्स ढूंढते हैं, आप लफ्जों की कलेक्शन करते हैं कि वो कितना प्यारा है। अगर आप वॉइस की किताब पढ़ें तो वो महबूब की तारीफ करता है, उसकी आंखों की तारीफ करता है, उसके बालों की तारीफ करता है, जिस्म के एक एक हिस्से की तारीफ करता है। वॉइस की किताब शेर व शायरी की किताब है और बयान की गई है कि किस तरीके से महबूब से मोहब्बत की जाती है। लव को एक्सप्लेन किया गया है और बाइबल में लिखा है जिसके अंदर इश्क होता है शोला उसे बुझा नहीं सकता, नदियां उसे डबो नहीं सकती। और अगर यीशु की मोहब्बत आपके अंदर है तो कोई चीज उसको खत्म नहीं कर सकती। तो पहली चीज जो है अनमेजरेबल लव, लिखा है मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से ही बाहर है, ताकि खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाए। और फिर एफिशियंस चैप्टर 5:2 में भी लिखा है, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। यह मोहब्बत का सबूत है। मोहब्बत का सबूत क्या है? सैक्रिफाइस। और क्रिसमस क्या है? सैक्रिफाइस।
خدا نے دنیا سے محبت رکھی. کرسمس از آل اباؤٹ سیکریفائس. بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے, اس گندگی میں آتا ہے. ایک بہت بڑا معجزہ, ہم تو معجزہ کہتے ہیں نا, مردہ زندہ ہو گیا. سب سے بڑا معجزہ یہ تھا جس دن خدا نے دھرتی پر جنم لیا, ایک سیڈ بنا عام انسان کی طرح سے, اور اپنا اختیار چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ رہا, ہمارے ساتھ آزمائشیں اس نے اسی طرح سے, اسے بھوک لگتی تھی. ایک انسان, وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا. میں بائبل مقدس میں جب اس بات کے متعلق دیکھتا ہوں, unmeasurable love, تو میں سوچتا ہوں یہ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی. What a gift we have received. کتنا خوبصورت تحفہ. اور یہ گفٹ ہمیں کسی میرٹ پہ نہیں ملا کہ ہم اس قابل تھے, کہ خدا نے ہمیں اس قابل نہیں, آپ یہ قابل ہو گئے. کئی دفعہ ماں باپ یا بچے یا جب آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, جب کوئی پیار کرتا ہے تو آپ اس کی قابلیت کے مطابق اسے گفٹ دیتے ہیں. خدا نے ہمیں قابلیت کے مطابق گفٹ نہیں دیا. Yet we were sinner, Christ died for us. جب ہم گنہگار تھے, یسوع ہمارے خاطر ہوا. تو پہلی جو چیز ہے ہمیں یہ سیکھنی ہے اس انڈسکرائبیبل گفٹ کے اندر, جس کو بیان نہیں کر سکتے, اس کا پیار. یہ بہت اونچا ہے, یہ بہت بڑا ہے, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی, اس کی گہرائی بہت ہے. ہمارا پیار کیا ہے؟ اگر یسوع مجھ میں اور آپ میں رہتا ہے تو پھر ہم بھی اسی طرح سے ہوں گے, پھر ہمارے اندر بھی وہ پیار کی شدت ہوگی. اگر ہم کسی رشتے میں بھی ہوں گے تو وہ یسوع ہمیں پیار کرنا سکھائے گا, ہمیں وفادار رہنا سکھائے گا. پھر ہمارے اندر برداشت کی قوت آئے گی. محبت سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے. کیا یسوع نے کیا؟ بائبل مقدس میں دوسرا گفٹ جو جب آپ اس کو انریپ کرتے ہیں, دیر آر مینی, لیکن میں نے چند ایک چیزیں صرف لکھی, اور وہ کیا ہے؟ انیکسپلینیبل, انمیجریبل, آپ اسے ناپ نہیں سکتے, اور پھر دوسرا آپ اسے بیان نہیں کر سکتے. انیکسپلینیبل سیکریفائس, اس کی قربانی کو ایکسپلین کرنا, اس سیکریفائس کو ایکسپلین کرنا, یہ بیان سے باہر ہے. ہر شخص کی ایک حد ہے, وہ کسی کو اپنا پیار ایک حد تک دکھاتا ہے, لیکن جب حد ختم ہو جاتی ہے نا, تو ایوب نبی کی بیوی نے بھی اس سے کہا کہ اب ماری جا. کیا لکھا ہے؟ نبی کی بیوی تھی, اس نے کہا خداوند کے نام کی تکفیر کر اور مر جا, کیونکہ بدبودار ہسبینڈ اسے نہیں چاہیے تھا, زخمی ہسبینڈ اسے نہیں چاہیے تھا, اسے چاہیے تھا بہت شاندار ہسبینڈ. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا جو گفٹ مجھے اور آپ کو ریپ ہو کے ملا, پیار اور پھر اس کی قربانی, جو بیان سے باہر ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کو بیان کرنا ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں, سیکنڈ کرنتھینز چیپٹر 8 ورس 9 میں, اب قربانی اس نے سب سے پہلے کیا کی؟ اگر ہم دیکھیں, میں جدائی تھی, باپ سے جدائی. پھر دوسری بات جو اس میں قربانی ہے, لکھا ہے کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو. اگرچہ دولت مند تھا, کیا تھا وہ؟ زمین آسمان کا مالک, سب چیزوں کو, سب مخلوقات کو بنانے والا, ہیرے جوہرات, ہر چیز اس کے پاس, ان کا مالک. لکھا ہے اگرچہ دولت مند تھا, کیا ہوا؟ تمہاری خاطر غریب بن گیا. کس کی خاطر؟ میرے اور آپ کی خاطر. اس کی خاطر نہیں جو اسے پیار کرتے ہیں, اس کی خاطر جنہوں نے اسے ریجیکٹ کیا, اس کی خاطر جو اسے جانتے نہیں تھے, غریب بن گیا. یہ کیسی سیکریفائس ہے؟ شدت پیار کی, کہ کیسی سیکریفائس ہے کہ وہ غربت اختیار کر لی. آپ کو پتہ ہے چرنی میں پیدا ہوا, وہ سرائے میں اس کے لیے جگہ نہ تھی, استبل میں, گندگی میں,
ایک گمنام گاؤں میں پیدا ہوا. کوئی بادشاہ، کوئی کیمرہ نہیں تھا وہاں پر کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا کہ بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے. امیجن سیکریفائس. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان دنوں ہم نوٹس کریں کہ واٹ وی ہیو ریسیو، اور ہمیں کتنا خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خدا کا پیار آپ کی زندگی میں آیا اور خدا نے اپنی قربانی دکھائی، اور قربانی کے اندر چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. دولت مند تھا، تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے ہم دولت مند ہو جائیں. آمین. ہم دولت مند ہو جائیں. کین یو امیجن دیٹ؟ جب وہ غریب ہوا، اس کی غریبی میرے اندر آئی مجھے امیر بنانے کے لیے. اور میں کس چیز میں امیر ہوں؟ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے وی ہیو اٹرنل لائف جو ہم خرید نہیں سکتے. ہم اس کی غریبی سے امیر ہو جائیں. بائبل میں ایک اور پیسج ہے، بہت ہی خوبصورت پیسج. فلپینس چیپٹر 2 ورس 6 to 8 لکھا ہے، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ. یہ سیکریفائس آپ کو بتا رہا ہوں. غریب بن گیا، اور پھر کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا. یو ہیو اتھارٹی، یو ہیو ڈیوینٹی، یو کین پرفارم میریکل. آپ کہہ کے بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ اپنی پھونک سے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہو. لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خدا کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اتھارٹی، اختیار، جو کچھ اس کے پاس تھا، آسمانوں پر ایک جگہ رکھ کر میرے اور آپ کی خاطر اس دنیا میں ایک عام سے جوڑے کی زندگی میں پیدا ہوا. گمنام، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے میں اور آپ امیر ہو جائیں. بائبل کیا بتاتی ہے؟ لکھا ہے انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی. یہ اس کی سیکریفائس کا حصہ ہے. میں اور آپ کیا سیکریفائس کرتے ہیں؟ کئی دفعہ سنڈے سیکریفائس کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ تھوڑا سا ٹائم دعا کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہی ڈیڈ، اس نے پوری زندگی دی. میں اور آپ کیا کرتے ہیں یسوع کے لیے؟ اس نے ایسی قربانی دی جو بیان سے باہر ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، جو ایکسپلین نہیں کر سکتے. کہ اپنی قدرت کو میں اگر کسی کو کہوں نا آپ جا کر یہاں سے جا کر کسی گاؤں میں منادی شروع کر دو، کہیں گے بھائی صاحب ٹھیک ہے منادی ایتھے بھی ہو سکتی. میری بات سمجھے؟ اٹس ہارڈ. پر آپ سوچیں خدا نے اپنے بیٹے کو کہاں پر پیدا کیا، جو آسمانوں پر اختیار رکھتا تھا، قربان کر دیا اور اختیار بھی دے دیا. پھر کراس ایک اور اس کی قربانی کی شکل نظر آتی ہے، اور کراس کے اوپر ہمیں اس گفٹ کے اندر نظر آتا ہے کہ لان تان، اسے برا بھلا کہا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اسے کوڑے لگائے گئے. تو یہ سیکریفائس کا حصہ ہے. میں اور آپ کیا سیکریفائس کرتے ہیں؟ ہم تو کسی کی بات کہی ہوئی سیکریفائس نہیں کر سکتے، ٹالریٹ نہیں کر سکتے. Think about Jesus, what he has done for us. Indescribable love, unexplainable sacrifice. میں اور آپ کیا سیکریفائس کرتے ہیں؟ This is a challenge for you for this Christmas season. یہ جن دنوں آپ گزرتے ہیں، مجھے کیا چھوڑنا ہے یسوع کے لیے؟ کیا میری بری عادتیں ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو مجھ میں پنپ رہی ہیں، جن کو مجھے اس کے نام کی خاطر چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ یسوع تو انسانی شکل میں ظاہر ہوا، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس نے تو صلیبی موت لی، لیکن میں تو اس کے وسیلہ سے بچ گیا. سیپریشن خداوند سے، باپ سے لی. ہم اس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر میں دیکھ رہا ہوں یہ گفٹ سستا نہیں تھا. اٹ واز ویری کاسٹلی. باپ کو پرائس پے کرنی پڑی.
इकलौता बेटा वही कुर्बान कर दिया। किसकी खातिर? मेरे और आपकी खातिर। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम्हारी कीमत खून और गोश्त से किससे किससे दी गई है? बोलिए, सोने और चांदी से नहीं दी गई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से। कॉस्टली, इस गिफ्ट के अंदर कॉस्ट है, लहू शामिल है। इसको आप खरीद नहीं सकते। पूरी दुनिया की दौलत भी इस गिफ्ट को खरीद नहीं सकती, इस मोहब्बत को, इस सैक्रिफाइस को खरीद नहीं सकती, क्योंकि इस सैक्रिफाइस में आपकी निजात है। आमीन। तो ये सैक्रिफाइस है। मैं तीसरा गिफ्ट का जिक्र करना चाहता हूं, और वो क्या है? अ गिफ्ट। जब इसको ओपन किया गया तो इसमें ग्रेस नजर आई हमें। इसके अंदर प्यार नजर आया, इसके अंदर कुर्बानी नजर आई, और इस गिफ्ट को खोलेंगे, अनरैप करेंगे तो खुदावंद का फजल आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? फजल। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने क्या कहा? मुकद्दसा मरियम को क्या मैसेज दिया? सलाम तुझ पर जिस पर खुदा का फजल हुआ, है ना? तो मुझ पर और आप पर भी खुदा का फजल हुआ। ये उसके फजल की वजह से हम खुदावंद के घर में बैठे हुए हैं। ये उसके फजल की वजह से आप ऑनलाइन कलाम सुन रहे हैं। ये उसके फजल की वजह से उसने हमें पहचान दी ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर सके। तो जब क्रिसमस इस दुनिया में आया, क्रिसमस आज से 2000 साल पहले, वो गिफ्ट जो इस दुनिया को दिया गया, जो बयान से बाहर था, तो उसके अंदर अनमेरिटेड, अनलिमिटेड ग्रेस थी। अनडिस्क्राइबेबल ग्रेस, जिसको बयान ही नहीं कर सकते थे, जो बयान से बाहर है, जिसके हम काबिल नहीं थे, वो ग्रेस मुझे और आपको मिली। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। बाइबल में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, तुम्हारे और लुदिकिया वालों और उन सबों के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जाफिशानी करता हूं, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की दौलत हो हासिल करें, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये ग्रेस है, ये उसका फजल है कि उसने मुझे और आपको यीशु दे दिया, जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। एवरीथिंग, एवरीथिंग। और 3 चीजें इसमें, इस ग्रेस के अंदर शामिल हैं। जब आप ग्रेस का जिक्र करते हैं, पहली जो बात है वो है, खुदा ने हमें गुनाहों से मुआफी दी। खुदा ने हमें गुनाहों की कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, बल्कि उसने अदा कर दी। लिखा है इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें इसलिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके फजल के जलाल की सिताइश हो, जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी और उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। क्या हासिल है हमें? यीशु के पैदा होने से, उसके कुर्बानी देने से हमें ग्रेस मिल गई। और ग्रेस में सबसे पहली चीज क्या मिली? ले पालक बेटे हो गए और कसूरों की मुआफी मिल गई। कैन यू इमेजिन दैट कि आपके गुनाह, किसी शख्स के गुनाह मुआफ हो जाए, कर्जा मुआफ हो जाए, वो तो उछलता फिरेगा। साढ़े पैसे माफ हो जाते, असी बड़े खुश होने, है ना? कोई थोड़ा सा ऐसा हो, कोई क्रेडिट कार्ड वाला कह दे जी अच्छा माफ किए, ओ हम तो उसी में ही एक्साइटेड होंगे। थिंक अबाउट दैट। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गुनाह खुदा ने माफ कर दिए। पार्डन, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ लिखी थी, सलीब पर जाकर शादियानी का नारा बचाया और नारा लगाया, इट इज फिनिश, तमाम हुआ, सारे कसूर मुआफ कर दिए। कभी गौर करें, लोगों को कसूर मुआफ करने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वो पता नहीं
کوئی دمبے دیکھتے ہیں کہ کڈا موٹا ہے، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کوئی پتہ نہیں، کوئی روزے رکھتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، ہمارے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ ہمیں اپنا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، ہم صرف یسوع کے پاس جاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے 1 جان چیپٹر 1 ورس 9 میں، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں پاک کرنے میں سچا، اور ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ سپیک کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ خدا، کتنی بڑی بات ہے! اس گفٹ کے اندر کتنا پیار چھپا ہے، سیکریفائس چھپی ہے، اس کی گریس ہے، انمیرٹڈ گریس، اور ریزلٹس اس کے بہت ہیوی ہیں۔ ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی۔ بائبل میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، جب ہم گنہگار ہی تھے تو یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے۔ God, what a confidence! Through Jesus Christ we have a hope. خدا ہمیں بچا لے گا۔ آمین۔ کیسی خوشی کی بات ہے، ایکسائٹمنٹ نہیں ہے یار۔ لوگ اپنی آخرت کی پرواہ کرتے ہیں، میری آخرت کی پرواہ یسوع نے کی، اور صرف وہ کہتا ہے مجھے قبول کر لو اور میرے پیچھے چلو، باقی کام میرا ہے۔ آمین۔ واٹ اے گفٹ، جس کے اندر بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں۔ آپ کسی شخص کو گفٹ دیں گے، 1 مہینے بعد وہ پرانا ہو جائے گا، پر یہ گفٹ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، جو ازل سے ابد تک اسی طرح سے رہے گا۔ اس کی محبت، اس کی سیکریفائس اسی طرح سے رہے گی، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ دوسری جو اس چیز میں دیکھتا ہوں، پیس۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں پیس نہیں ہے، لوگ جگہوں سے لڑ رہے ہیں۔ یو سی دا فائٹ دیئر، مڈل ایسٹ میں فائٹ ہو رہی ہے، جگہ سے فائٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان، انڈیا میں بھی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پیس ہے نہیں ہے دنیا میں، اور پیس جو ہے وہ پرنس آف پیس سے آئے گا۔ پیس کے لیے یسوع کا ہونا بہت ضروری ہے، پیس کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھی جاب مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی چیزیں ہوں تو پیس مل جائے گا۔ پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن کے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی ان کا پیس اور زیادہ چلا جائے گا، وہ اور زیادہ بے سکونے ہو جائیں گے۔ پیس کے لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فائنینسز نہ ہے، میرا مقصد یہ ہے جو صرف دولت کو چاہتے ہیں، لیکن جس کے پاس یسوع ہے اور دولت بھی ہے، وہ دائمی خوشی دیتا ہے۔ پیس جو بیان سے باہر ہے، اور یہ وہی گفٹ دے سکتا ہے جو انڈسکرائبیبل ہو۔ نہ کینیڈا پیس دے سکتا ہے، نہ پاکستان، نہ انڈیا، نہ یورپ، نہ امریکہ۔ دنیا کا کوئی سکہ، کوئی چیز، کوئی گھر، کوئی ایسی جگہ، کوئی ریسٹورنٹ، کوئی کھانا آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر آپ ضرور انجوائے کریں گے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا، لیکن جو پیس یسوع دیتا ہے، بائبل مقدس میں سامری عورت کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے مانگتی تو میں تمہیں وہ پانی دیتا جو تمہارے اندر ندیاں جاری کر دیتا ہے۔ پیس۔ خداوند نے پوچھا جا اپنے شوہر کو بلا، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو اپنے بوائے فرینڈ کے پاس رہ رہی ہوں، 5 کر چکی تھی، خداوند نے بتایا۔ پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دن میں اس پہ بات کریں گے کسی دن۔ کئی دفعہ ہم گنہگاروں سے سوچتے ہیں وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ خدا گنہگار کو پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کوئی اگر گناہ میں ہے تو اس کے پاس جائیں، اسے یسوع کی خوشخبری سنائیں، کیونکہ خدا انہیں پیار کرتا ہے، اور پیس صرف یسوع کے ساتھ ہے، اور اس گفٹ کے اندر پیس ہے، پرنس آف پیس ہے۔ بائبل مقدس میں جان چیپٹر 14 ورس 27 میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، میں تمہیں اپنا اطمینان تجھے دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے۔
میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا میں نے کہا مجھے وہ زبور یاد آ گیا, میں سو جاؤں گا نسچے نال جدوں میں لیٹ جاؤں گا. وہ خدا کے لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اس گفٹ کو جو ان کی زندگی میں ہے, اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے, بے چینی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی. اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے, سٹریس آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا, کیونکہ سٹریس کو اٹھانے والا یسوع ہے, فکروں کو اٹھانے والا یسوع ہے, چیزوں کو ہینڈل کرنے والا یسوع ہے. اگر یسوع مسیح یہ گفٹ انڈسکرائبیبل, انیکسپلینیبل, اگر یہ گفٹ آپ کے پاس ہے تو یہ چیزیں وجود میں آئیں گی. آپ کو پیس کی تلاش میں دکانوں میں نہیں جانا پڑے گا, گھر میں بیٹھے ہوئے ایک اروما ہوگا, کیونکہ یسوع کی لہو کی جو کینڈل آپ کے گھر میں جل رہی ہے وہ ایسا پیس اور سکون آپ کی زندگی میں دے گی. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے میرا یسوع میرے ساتھ ہے, وہ میری فکر کرے گا. کوئی پروگرام آ رہا ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے جس میں ایکسپینسز ہیں, کئی دفعہ ہم فکر کرتے ہیں وہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. ہاں فکر کر کے دیکھ لیں, آپ خود کچھ نہیں کر سکیں گے, لیکن جب آپ اس انڈسکرائبیبل گفٹ کو اپنی زندگی میں لیں گے تو وہ آپ کے سارے بوجھ اٹھا لے گا اور آپ کو بلیس کر دے گا. لیکن ہم دنیا کا پیس ڈھونڈتے ہیں, اور دنیا کا پیس سوچتے ہیں پیسے میں ہے, جاب میں ہے, چیزوں میں ہے, لیکن پیس صرف یسوع کے ساتھ ہے, اطمینان. اور آخری چیز جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں, ایٹرنل لائف گریس کے اندر چھپی ہے, اس فضل کے اندر. دنیا کی کوئی چیز آپ کو ایٹرنل لائف نہیں دے سکتی. بائبل میں لکھا ہے who has the son has the life. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. I don't know you have Jesus Christ or not. کئی دفعہ ہم ریلیجسلی چلتے ہیں, میں تو کرسچن ہوں, میں تو فلاں ڈینومینیشن کو فالو کرتا ہوں, میں فلاں ہوں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, do you have relationship with Jesus Christ? I don't care about denomination. I care about the relationship. کیا یسوع کے ساتھ رشتہ ہے, اس بخشش کے ساتھ رشتہ ہے جو بیان سے باہر ہے. کیونکہ جب اس کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے نا, پھر محبت کی ندیاں یہاں سے بہہ نکلتی ہیں. پھر کہنا نہیں پڑتا محبت دکھائیں, کیونکہ محبت تو اندر بستی ہے. پھر سیکریفائس کے لیے کہنا نہیں پڑتا, کیونکہ سیکریفائس کا بادشاہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے. جس طرح اس نے قربان کیا اپنے آپ کو, آپ بھی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور اگر گریس یسوع کی وجہ سے آئی ہے تو وہی گریس آپ کے اندر بھی ہوگی. آپ بھی یسوع کی طرح سے محبت دکھائیں گے, فضل دکھائیں گے. یسوع کی گریس میں تو بڑی برکات ہے نا, معافی بھی ملتی ہے, ہمیں پیس بھی ملتا ہے, ہمیشہ کی زندگی بھی مل جاتی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسی محبت ہے جو کوئی ایسا گفٹ ہے, کوئی ایپل کی فرم یا کوئی کمپنی یا سیمسنگ کوئی ایسا گفٹ پروڈیوس کر سکے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں؟ نو. کوئی کار, کوئی گھر, کوئی چیز, کوئی اس طرح کی خوبی نہیں دے سکتی. کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسا گھر ہو تو میں بہت خوش ہوں گا, پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ دوسرا آپ کو نظر آئے گا جو اس سے بہتر ہوگا, پھر آپ اس کی توقع کریں گے. گاڑی ایسی ہو تو میں بہت خوش ہوں گا, ہاں 1 مہینہ 2 مہینے بہت خوش ہوں گے, لیکن پھر اس سے اچھا ماڈل آ جائے گا, آپ کہیں گے اب یہ ہو, ایسا ہو تو ویسا ہو. لیکن اگر یسوع ہے تو پھر خوشی ہے, کیونکہ وہ آپ کو سیٹسفائیڈ کرے گا. آمین. سو اس گفٹ کے لیے دعا کریں جو خدا نے شکر گزاری کریں. آؤ ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں.